الرحمن الرحیم و بہ نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ چیز جو ہم سب سے زیادہ یعنی ان دعاؤں میں سے جو سب سے زیادہ ایک ہماری اہم اور امپورٹنٹ دعا ہے جو ہم پروردگار عالم سے کرتے ہیں اس مہینے میں، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مستغفر اور توبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خدایا ہماری گناہوں کو بخش دے۔ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، خدا کرے کہ ہمارے کہنے سے پروردگار عالم ہماری اس دعا کو قبول کر لے، لیکن یقین اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا صرف ہمارے زبان سے اس جملے کو جاری کر دینے سے ہماری گناہیں معاف ہو جائیں گی؟ ایک سوال ہے، کیا صرف اتنا کہہ دینا کہ خدایا ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری گناہیں بخش دی جائیں گی؟ آئیے دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ ان من تمسک فی شہر رمضان بستۃ خصال، اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں 6 خصلتیں یا دوسری زبان میں کہا جائے 6 سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، 6 مدرک اور 6 سند اس کو مل جائے، حاصل کر لے، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس کے گناہوں کو؟ جس کے اندر یہ 6 صفات ایجاد ہو جائیں، موجود ہو جائیں، 6 سرٹیفکیٹ وہ حاصل کر لے۔ ٹھیک، پہلی سرٹیفکیٹ کیا ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے؟ ان یحفظ دینہ، انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ دین کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دین کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عمل کے میدان میں اور عقیدے کے میدان میں مضبوط رہیں، کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمارا عمل اور عقیدہ، سست نہیں ہونا چاہیے ہمارا عمل اور عقیدہ۔ یہیں پہ اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ ہر وہ چیز جسے ہم عقیدہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں بھی وہ عقیدہ کہا جائے اسے، وہ لوح محفوظ میں بھی مشیت شریعت الہی میں بھی وہ عقیدے کے نام سے اس کی تعبیر کی جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہم آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ ہر وہ چیز ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر چھوٹی موٹی اکثر واہیات اور خرافات کو جو ہے عقیدے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے عزیزان من ان چیزوں کی طرف۔ ہر چیز عقیدہ نہیں ہوتی ہے، عقیدہ وہ ہے جو بیان کیا گیا، قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ کی فرمائشات میں، امیر المومنین اور دوسرے معصومین کے حدیثوں میں موجود ہیں عقیدے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدے کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے۔ عقیدے کا تعلق جو ہے وہ دوسری رسم و رواج سے نہیں ہے۔ خیر، تو ہمیں جو پہلا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، یحفظ دینہ۔ دوسرا سرٹیفکیٹ وَيَصُونَ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کس چیز سے؟ یعنی اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، ہر جگہ سر اٹھائے حاضر نہ ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ سڑک پر جا رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ کسی آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، پہنچ گئے بیچ میں، وہاں پہ آپ آگ لگانے کے لیے ایک طرف سے ایک پارٹی کو چڑھا رہے ہیں، غلط کام ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، ویسے ایک بات ہے یہ۔ دوسری چیز اسی میں اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ گلی میں ہے، بازار میں ہے، سڑک پر ہے، کوچے میں ہے، ہر خوبصورت چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ باطناً بھی خوبصورت ہو۔ ہر خوبصورتی کے دیوانے نہ ہو جائیے گا۔ اس سے زیادہ ہم کھل کر کے نہیں کہہ سکتے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں۔ کنٹرول کا مطلب کہ اپنے ہاتھ، پیر، عقل، دماغ، دل، گردہ، کلیجی، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اپنے آدھا جوارے سب کے اوپر کنٹرول کریں۔ اگر کنٹرول کریں گے، کر لیں گے پوری طور پہ، تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ صاحب یہ بندہ وہ ہے جس کا اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول ہے۔ ہر جگہ یوں ہی سر اٹھائے نہیں حاضر ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وَيَصِلَ رَحِمَهُ، صلہ رحم بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، رابطہ برقرار رکھنا، عزیزدار قوم قبیلے والوں سے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارا رابطہ ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے عزیزداروں سے اگر خدا نخواستہ ذرا سا اس میں کدورت ہے یا اچھا نہیں ہے، تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے فرصت لے کر کے آیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں
اپنے اس خراب ہوتے ہوئے رشتوں کو ہم اچھا کر سکتے ہیں. مسجدیں ہیں, اب تو خیر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد مسجدیں آباد ہو جائیں, ورنہ مساجدیں تھیں, لوگ جاتے تھے مسجدوں میں, افطار ہوتا تھا, بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے کنارے, بادل ناخواستہ ہی صحیح, برداشت نہیں ہے کہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہمارے بغل میں بیٹھے, لیکن مجبوری ہے, اب جگہ یہی ملی تو وہ یہیں آگے بیٹھ گیا. تو کم سے کم اس بیٹھنے کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھتا تھا, ساتھ میں 2 لقمے کھاتا تھا. خیر ابھی اگر ممکن ہے یہ آپ کے لیے ہمارے لیے, تو ہم ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں حاضر ہوں, ایک دوسرے رشتہ داروں کے گھر جائیں, ان سے ملیں جا کر کے. اگر ممکن نہیں ہے, ٹیلی فون ہے, انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, دوسرے ذرائع ہیں, حال احوال رابطہ برقرار رکھنا ہے, رابطہ منقطع نہیں ہونا ہے, یہ رابطہ ختم نہیں ہونا چاہیے, تو صلہ رحم کرنا چاہیے. یہ تیسرا سرٹیفکیٹ تھا جو ہمیں حاصل کرنا ہے. چوتھی چیز اس سلسلے میں لا یؤذی جارہ, چوتھا سرٹیفکیٹ جو ہم کو حاصل کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, لا یؤذی جارہ, پڑوسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے ہم سے. یعنی کیا مطلب, 4 دیواری ہماری اختیاری ہے, ہم اپنی باؤنڈری میں ہیں, ہم جو جی میں آئے کریں, کسی سے کیا مطلب نہیں حضور. مطلب ہے اسلام جو ہے وہ اندھے بہروں کا دین نہیں ہے, اسلام باشعور لوگوں کا دین ہے. ہم اگر اپنی 4 دیواری میں ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھڑی دوپہر 2-2:30 بجے دن میں ہتھوڑی لے کے دیوار میں ہم سوراخ نہ کریں. یہ کام دوسرے ٹائم کر سکتے ہیں. ممکن ہے کوئی سو رہا ہو, رات میں 12 بجے ہم بہت بلند آواز میں ٹیلی ویژن یا کوئی دوسری چیز چلا رہے ہیں, اس سے اذیت ہوتی دوسروں کو. ممکن ہے پڑوس میں کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, ممکن ہے کوئی مریض ہو, کوئی سو رہا ہو, کوئی بچہ ہو, کوئی بوڑھا ہو, کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو. ضروری نہیں کہ سامنے والا آ کر کے ہم سے لڑے, شکوا کرے, شکایت کرے. ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. دعا ہی بجانا ہے, نوحہ ہی بجانا ہے, مجلس ہی چلانا ہے, اتنی ہی آواز میں چلائیے اتنی میں آپ سن سکیں. پڑوسیوں کو سنانے سے کیا فائدہ ہے. بعض موقع یہ بات سخت شاید ہو, مجلسیں ہوتی ہیں 10-10 ہارن لگائے جاتے ہیں, جہاں مجلس ہو رہی ہوتی وہاں آواز خطیب کی گونجتی ہے, موجودہ پبلک کو جو وہاں موجود رہتی ہے, آگے کے 10-12 لوگوں کو چھوڑ کے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن پوری بستی, کیا بستی کے باہر ریلوے اسٹیشن تک کہیں آواز چلی جاتی ہے. یہ کیا ہے. میں ان چیزوں کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن اسی کو اچھا سسٹمیٹک کیجئے, خوبصورت لگے. آواز اندر بھی ضروری ہے, جو بیٹھے ہوئی پبلک ہے اسے بھی سننا ہے, باہر ٹھیک ہے آپ سنائیے, لیکن ٹائمنگ کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو اذیت نہ ہو. یہ تھی چوتھی بات. 5ویں بات کیا ہے, وَيَرْعَى إِخْوَانَهُ, اپنے بھائیوں کی یعنی لوگوں کی رعایت کرتا ہو, ان کے حقوق کی. وہ ضروری نہیں ہے کہ برادر مومن ہی ہو, ہمارا سگا بھائی ہی ہو, نہیں, برادر مومن انسان کی حقوق کی رعایت. حق الناس یہاں پہ مذہب اور مسلک نہیں ہے. اس کی معمولی سی مثال یہ ہے کہ کہیں اگر لائن لگی ہوتی ہے, ہمارے پاس پارٹی ہے, تعلقات ہے, ہم نے اپنے تعلقات کا استعمال کیا اور بغیر لائن میں لگے ہوئے, پتا چلا 500 آدمی, ابھی نوٹ بندی کے زمانے میں آپ لوگوں نے زیادہ نزدیک سے مشاہدہ کیا ہوگا, جن کے تعلقات تھے وہ کبھی لائن میں نہیں لگے, اپنا بینک والوں سے مل کر کے انہوں نے فوراً اپنا کام کرا لیا. لیکن وہ بیچارے 2-2 گھنٹہ نہیں, 8-8 گھنٹہ, 10-10 گھنٹے لائن میں لگے رہے. مشقتیں صحبتیں انہوں نے ہم نے 10 منٹ میں اپنا کام کروا لیا. ہم نے بہت عقل مندی کا کام نہیں کیا, ہم نے اتنے سارے لوگوں کے حق ضائع کیا ہے. یہ حق الناس ہے, کہیں بھی ہو, ضروری نہیں. اسلام خالی قال الباقر اور صادق اور قرآن مجید میں ہی سمٹا ہوا نہیں. اسلام ایک سماجی دین ہے, ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. کہیں بھی مثلاً اگر لائن ہے تو ہمیں اس کے رعایت کرنی چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی مثال. 6ٹھی اور آخری چیز وَيَخْزُونَ لِسَانَهُ, جو آخری سرٹیفکیٹ ہمیں حاصل کرنا ہے اپنی گناہوں کو بخشوانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. جہاں بھی بغیر سوچے سمجھے, بغیر بڑے چھوٹے کی رعایت کے ہوئے, ہر ضروری نہیں زبان چلنی چاہیے ہماری, زبان کے اوپر کنٹرول. ہر اکثر بیماری اور اکثر برائیوں کا سبب یہی زبان بنتی ہے. اگر زبان انسان کی صحیح ہو تو بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں پیش نہیں آئیں گے. یہ جو 6 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں آج, یہ 6 چیزیں جنت, آتش
जहन्नम को खामोश करने का परवाना तो है, यानी हमारी गुनाहों को बख्शवाएंगे ये सारे सर्टिफिकेट्स। लेकिन इसमें ये एक गौर कीजिए अगर आप, तो ये इन 6 चीजों में से 3 चीजें खुद इंसान से रिलेटेड है और 3 चीजें जो है वो जामे से, समाज से रिलेटेड है। 3 चीजें वो जो इंसान से रिलेटेड है वो क्या है? पहली चीज उसमें अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने दीन की हिफाजत करनी है और खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। यानी मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल करना है, अपने दीन की हिफाजत करनी है और खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ये 3 चीज हमसे रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड, और 3 चीज जो है वो समाज से रिलेटेड है। पड़ोसी को अजियत नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से, ठीक। उसके अलावा और 2 मुरीद जो बयान किए गए हैं, सिले रहम है, और तीसरी चीज जो बयान की गई है वो लोगों के हुकूक का ख्याल रखना है। ये वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी तौबा कबूल करवा सकते हैं। माह मुबारक रमजान ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपने आप को इन चीजों, इस रास्ते को, इन राहों पर गामजन करें और ये सर्टिफिकेट हासिल करें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ यही है कि हम तमाम लोगों की गुनाहों को माफ फरमा। अपने नजरात, अपने आइडियाज, जो भी आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी गुफ्तगू से रिलेटेड हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमाइन।